بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، تین قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ ایک حدیث میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین طرح کے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ نمبر ایک، اس امام پر جس سے نمازی کسی معقول وجہ سے ناراض ہو۔ نمبر دو، اس عورت پر جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر تین، اس شخص پر جو اذان کی آواز سنے اور جماعت میں شریک نہ ہو۔ حضرات، پردہ نشی خواتین، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ تین طرح کے لوگوں پر لعنت بھیج رہے ہیں، جس میں سے ایک وہ عورت بھی ہے جس سے اس کا شوہر ناراض ہے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک عورت نے اللہ تعالیٰ سے نذر مانی کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا تو میں 10 دن کے لیے دنیا چھوڑ دوں گی۔ چنانچہ اس کا بچہ اچھا ہو گیا۔ اب نذر پوری کرنے کے لیے اس خاتون نے اپنے لڑکا سے تذکرہ کیا۔ چنانچہ آخر میں یہ بات مشورے سے طے پائی کہ چلو قبرستان میں قبر کھود کر مجھے اس میں ڈال دو تاکہ نظر پوری ہو جائے۔ چنانچہ اس کا لڑکا قبرستان جاتا ہے، قبر کھودتا ہے۔ قبر کھودنے کے بعد اپنی اماں کو لے کر کے جاتا ہے اور قبر میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد قبر کو بند کر دیتا ہے۔ بالفرض اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر میں ایک کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی سے انہیں چند خواتین نظر آئی۔ جب یہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہی تھی تو باہر میں جو خواتین تھی اس کی نظر اس قبر میں رہنے والی خاتون پر پڑ گئی۔ انہوں نے اس عورت کو بلایا اپنے پاس۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس میں سے بعض عورتیں تو وہ ہیں جو کھا رہی ہے، پی رہی ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایک عورت وہ بھی ہے جس کے سر پر پرندہ چونچ مارتا ہے اور اس کے سر کے بال کو نوچتا ہے۔ یہ خاتون اس خاتون کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بہن، آخر تیرے ساتھ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آخر یہ تیرے ساتھی ہیں جو مزے اڑا رہی ہیں اور تمہارے اوپر یہ پرندے چونچ مار کر تیرے سر کے بال کو نوچ رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ بہن، میری زندگی میں میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ میری باتوں کی وجہ سے جو اس کے منشا کے خلاف بات تھی، اور میرا شوہر جب مجھ سے ناراض ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اس عذاب کو مسلط کر دیا۔ آپ جب دنیا میں جاؤ گی تو میرے شوہر سے ذرا میرے بارے میں سفارش کرواؤ گی
تاکہ میرا شوہر مجھے معاف کر دے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے اوپر سے اس عذاب کو اٹھا لے۔ چنانچہ 10 دن پورے ہو گئے، اس خاتون کا جو لڑکا تھا وہ قبرستان پہنچ گیا اور جا کر کے قبر کھود کر دیکھا، اس کی ماں جو کہ تو قبر میں لیٹی ہوئی تھی۔ اللہ کی شان ہے، اپنی ماں کو لے کر وہ گھر آیا۔ جیسے ہی عورت گھر آتی ہے، اڑوس پڑوس کی بہت ساری عورتیں ان سے ملنے کے لیے آتی ہے، بہت سارے مرد حضرات بھی آتے ہیں، جس میں اس عورت کا شوہر بھی آیا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو اس عورت کے شوہر کو اس خاتون نے کہا کہ بھائی آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس مرد نے اقرار کیا کہ ہاں میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا کہ کیا آپ اس سے کسی بات کی وجہ سے ناراض ہیں؟ تو مرد نے کہا کہ ہاں مجھے ناراضگی ہے، اور وہ ایک بات کی وجہ سے میں نے اس سے ایک کام کرنے کے لیے کہا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا، جس سے میرے دل پر بڑی چوٹ لگی تھی، اور وہ ناراضگی مجھے آج تک پریشان کر رہی ہے۔ اس عورت نے مرد سے کہا کہ بھائی دیکھو، اب جیسا بھی ہے وہ بیچاری تو دنیا سے چلی گئی ہے، اور تمہارے ناراضگی کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا ہے، تم اللہ کے واسطے انہیں معاف کر دو۔ جب یہ بات اس مرد نے سنی تو اس نے کہا کہ آپ گواہ رہو اور میں ابھی معاف کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس مرد نے اپنی فوت شدہ بیوی کو معاف کیا اور اپنے دل سے اس ناراضگی کو ختم کیا۔ اسی رات میں وہ عورت خواب میں آتی ہے اور اس سے کہتی ہے، مبارکباد دیتی ہے کہ بہن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بارے میں میرے شوہر سے سفارش کی، انہوں نے مجھے معاف کیا، اللہ نے میرے اوپر سے اس عذاب کو اٹھا لیا ہے، اور آج میں اللہ کی نعمتوں کو کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں۔ تو پردہ نشی خواتین، یاد رکھنے کی بات ہے کہ آج باتوں بات پر اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا اور ان کی باتوں پر توجہ نہ دینا اور اس کی مرضی کے خلاف عمل کرنا، یہ کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا، آپ کو اس لطیفے سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اور اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، اس عورت پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ اس لیے پردہ نشی خواتین، یاد رکھیے، اپنے شوہر کی فرما برداری کیجیے اور اپنے شوہر کے کہنے میں رہیے، انشاءاللہ العزیز گھر بھی خوشنما اور زندگی بھی خوشنما گزرے گی، اور دونوں کے لیے اس کے اندر فلاح و کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم تمام مسلمانوں کو، بالخصوص تمام پردہ نشی خواتین کو، اپنے شوہر کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور شوہر کی بات ماننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی عورت کے اوپر عائد ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق روزانہ 5 وقت وہ نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے مہینہ آئے تو وہ روزہ رکھے، اور اللہ نے مال دیا ہے تو مال کا زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے شوہر کی بات کو مانے۔ اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خوشخبری ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور ماؤں، یاد رکھیے کہ جس عورت نے 5 وقت کی نماز ادا کی، روزانہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور شوہر کے مال کی امانت کی، شوہر کی مال کی جو ہے امانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کی اور شوہر کی فرما برداری کی، تو اس کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے لیے الاٹ کر دیا ہے، اور وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔